السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر علی شاندار دورانی ہے۔ میں ایک یورولوجسٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں اور میل سیکسول ہیلتھ ڈیزیز کو ڈیل کرتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مثانے کی رسولی، یعنی کہ مثانے کا کینسر، بلیڈر ٹیومر جسے عام زبان میں بھی کہتے ہیں۔ مثانے کی رسولی کے بارے میں کچھ حقائق جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اس کا طریقہ علاج کیا ہے اور اس کو بعد میں ہم کیسے فالو کرتے رہتے ہیں۔ مثانے کی رسولی گردے مثانے کے شعبے میں سب سے خطرناک رسولیوں میں سے ایک رسولی شمار کی جاتی ہے۔ مثانے کی رسولی کی سب سے بڑی وجہ سگریٹ نوشی یعنی کہ سموکنگ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے شعبہ جات جن میں کیمیکلز کا ڈائریکٹ سکن کے ساتھ کانٹیکٹ ہو، ان میں بھی مثانے کی رسولی کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ ان میں سے پینٹنگ کرنے والے حضرات، بالوں کو ڈائی کرنے والے حضرات جیسے کہ باربرز ہیں، یا ویلڈنگ سے ریلیٹڈ کچھ حضرات، کیونکہ ان کا کیمیکل ایکسپوئر ہاتھ سے بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے یا سکن کے ساتھ، تو یہ سکن کے ساتھ ایبزارب ہو کے کیمیکلز آپ کے گردے کے ذریعے، مثانے کے ذریعے نکلتے ہیں پیشاب کے راستے، اور وہاں پہ یہ کینسر کا کاز کر سکتے ہیں، کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں۔ ایسے علامات جیسے کہ مثانے میں خون آنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہو سکتی ہے، اسپیشلی ایسے لوگوں میں جن کی میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں جیسے ہی آپ کو پیشاب میں خون آتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یورین کا ٹیسٹ اور ایک الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اور اپنے کنسلٹنٹ یا اپنے یورولوجسٹ یا اپنے فزیشین سے ایک بار ضرور مشورہ لینا ہے کہ جی پیشاب میں خون آ رہا تھا اور میں نے یہ پیشاب کا ٹیسٹ کروایا ہے، اور ساتھ میں الٹرا ساؤنڈ آپ نے کروانا ہے اور وہ بھی ان سے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر تو خدا نخواستہ رسولی نکل آئی ہے تو اس کا طریقہ علاج صرف اور صرف مثانے کے اندر کیمرے کے ذریعے رسولی کی بایوپسی ہے۔ یہ نہ صرف بایوپسی ہوتی ہے بلکہ ساتھ میں اس کا علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ریسیکشن کے دوران یعنی کیمرے کے ذریعے ہم نہ صرف اس کے ٹکڑے کاٹ کے اس کو مثانے کو فری کرتے ہیں، بلکہ بعد میں اسی ٹکڑوں کو جب ہم شوکت خانم، آغا خان یا کسی بھی اچھی لیب میں بھیجتے ہیں تو اس سے ہمیں اس کی مثانے کی رسولی کی انتہا کا پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک وہ پھیلی ہوئی ہے، اور آگے کی ٹریٹمنٹ کا پلان ہم نے اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ جڑوں والی ہو تو اس کا طریقہ علاج مختلف ہے، اور اگر وہ بغیر جڑوں والی ہو تو اس کا طریقہ علاج مختلف ہے۔ بغیر جڑوں والی رسولی کے لیے آپ کو ہر 3 مہینے بعد ایک دفعہ کیمرے سے معائنہ کروانا پڑتا ہے، اور ساتھ میں کچھ ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد ہم اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، اور 70 to 80% لوگوں میں وہ دوبارہ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جڑوں والی ہے تو آپ کو مثانے کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کی جگہ آرٹیفیشل مثانہ بنا کے پیشاب کے راستے کو چینج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو جڑوں والی ہے وہ بہت تیزی سے آگے پھیلتی ہے اور پورے جسم میں جا کے مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ فالو کیسے کرتے ہیں؟ شروع میں ہر 3 مہینے بعد آپ نے کیمرے سے بھی معائنہ کروانا ہے، اور 6 مہینے سے سال میں ایک مرتبہ اگر ہمیں شک ہو تو ہم سی ٹی کروا لیتے ہیں، ادروائز کیمرے کے ذریعے اس کا فالو اپ رکھا جاتا ہے۔ ہر دفعہ آپ نے آنا ہے، کیمرے کے ذریعے معائنہ کرنا ہے۔ اگر رسولی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ گرو نہیں کر رہی، اور اگر گرو کر رہی ہے تو پھر ہمیں دوبارہ اس کو ریسیکٹ کر کے ٹکڑے اس کے نکالنے پڑتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں، مزید معلومات چاہیے تو آپ کو مل جائیں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔